بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بار کی بائے مظہر کلیم MA عمران سیریز کمپلیٹ ناول عمران پارٹ 3۔ عمران ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر اس واقعے کے متعلق سوچ رہا تھا جس میں کسی نقلی طاہر نے سلیمان کو بڑی خوبصورتی سے اپنا آلۂ کار بنا کر اس سے عجیب و غریب چکر میں ڈال دیا تھا۔ طاہر شادی سے واپس آ چکا تھا اور اس کے بعد وہ پرنسپل جس پر طاہر بننے کا شک کیا گیا تھا اسے اس نے پوری طرح چیک کر لیا تھا۔ اسے اس سارے معاملے کا کوئی علم نہیں تھا، بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ اس نے اس کا ذکر وہیں موجود چند غیر ملکیوں سے کیا تھا۔ ان غیر ملکیوں کے متعلق معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ کس کی دعوت پر شادی میں آئے تھے اور پھر واپس کہاں چلے گئے تھے۔ فوٹو کھینچنے والی بات بھی صرف عمران کی اپنی سوچ تھی، لیکن اس معاملے کو 3 روز گزر چکے تھے اور ابھی تک ایسا کوئی فوٹو سامنے نہ آیا تھا اور نہ ہی کسی نے اس معاملے میں اس سے کوئی رابطہ قائم کیا تھا۔ اس لیے ایک لحاظ سے یہ عجیب و غریب واقعہ اس کے لیے طلسم ہوشربا کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، جس کا کوئی سر پیر، کوئی مقصد کسی طرح بھی سامنے نہ آ رہا تھا۔ یہی الجھن اس وقت بھی اس کے ذہن میں کسی کنکھجورے کی طرح رینگ رہی تھی کہ آخر اس حیرت انگیز واقعے کا اصل مقصد کیا تھا اور کس نے یہ حیرت انگیز ڈرامہ رچایا اور کیوں۔ لیکن یہ واقعہ اس قدر عجیب و غریب تھا کہ کسی بھی طرح اس کا کوئی سرا عمران کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی عمران اسی ذہنی الجھاؤ میں تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ سلیمان، دیکھو کون آیا ہے صبح صبح۔ عمران کے لہجے میں سنجیدگی تھی، اس لیے سلیمان خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا یہی علی عمران صاحب کا فلیٹ ہے؟ ہم ان کے لیے ایک خصوصی پیغام لے کر آئے ہیں۔ ایک غیر ملکی آواز سنائی دی، لہجہ غیر ملکی تھا۔ جی ہاں، موجود ہیں، آئیے، سلیمان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر قدموں کی آواز ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عمران ہاتھ میں موجود چائے کی پیالی رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی یہی خیال بجلی کے کوندے کی طرح چمکا کہ وہ جس معاملے کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ غیر ملکی یقیناً اسی معاملے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اسے اس سوچ پر عجیب سی راحت محسوس ہوئی، جیسے اس کے ذہن پر موجود بے پناہ دباؤ میں اچانک کافی حد تک کمی آ گئی ہو۔ جناب، 2 غیر ملکی ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، سلیمان نے دروازے پر رک کر سنجیدہ لہجے میں کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے اس کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ذہن پہلے سے کافی ہلکا ہو گیا تھا، لیکن بہرحال ابھی تک اس پر خاصا دباؤ موجود تھا، اس لیے اس کے چہرے پر سنجیدگی ابھی تک موجود تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے سامنے صوفوں پر 2 غیر ملکی اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھا جبکہ دوسرا قد و قامت میں اس جیسا تھا اور نوجوان تھا، لیکن دونوں کی آنکھوں میں ذہانت کی بھرپور چمک موجود تھی۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ عمران علی کیوں نہیں کہتے؟ اس کا فیصلہ میں آج تک نہیں کر سکا۔ سنجیدگی کے باوجود عمران کی زبان خود بخود چل پڑی تھی، شاید اب وہ فطرتاً ایسی باتیں کہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ میرا نام ہومر ہے اور یہ پروفیسر اسکاٹ ہیں، اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافر کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر دوستانہ جذبات پوری طرح نمایاں تھے، لیکن دوسرے لمحے عمران نے جیسے ہی ہومر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی ہتھیلی میں تیز چبھن سی ہوئی، جیسے کسی کیڑے نے اچانک اسے ڈنک مار دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس قدر تیزی سے تاریک ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر پلک جھپکنے سے پہلے بند ہو جاتا ہے، پھر جیسے گھپ اندھیرے میں اچانک کوئی جگنو چمکتا ہے۔ اس طرح عمران کے ذہن میں روشنی کا نقطہ پیدا ہوا اور پھر وہ نقطہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے سر میں دائیں طرف درد کی ایک تیز لہر بھی دوڑ گئی اور عمران کا ہاتھ بے اختیار اس جگہ پر جا رکا۔ ہاتھ رکنے سے اسے خاصا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اب تک یہ سارا کام وہ لاشعوری طور پر کر رہا تھا، لیکن پھر جس طرح اچانک بجلی کا ایک جھٹکا لگتا ہے، اس طرح اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور اس کا شعور جاگ پڑا۔ دوسرے لمحے اس کا جسم یکلق اس طرح خود بخود سمٹ گیا جیسے کوئی نوجوان لڑکی اپنے جسم کو اچانک سمیٹ لیتی ہے جب اسے کسی بات پر شرم آنے لگتی ہے۔ اوئی اللہ، اگر سلیمان ہمیں اس عالم میں دیکھ لیتا تو؟ عمران کی زبان سے خود بخود یہ الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اپنے جسم کو ایک بار پھر اس طرح سمیٹا جیسے وہ لباس پہنے ہوئے نہ ہو، اور وہ سمٹ کر صوفوں میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے کسی سے چھپ رہا ہو۔ وہ غیر ملکی، وہ کہاں گئے؟ کیا چلے گئے؟
مگر اچانک عمران کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح گوندا اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کون تھے؟ کیا کر گئے ہیں؟ اور میرے ہاتھ میں چبھن؟ عمران کو بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر یاد آیا اور وہ تیزی سے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف لپکا ہی تھا کہ یکلق ٹھٹک کر رک گیا۔ اوئی اللہ، اس طرح لپکنا تو اچھا نہیں ہوتا، سمٹ کر چلنا چاہیے۔ عمران کی زبان سے ایک بار پھر الفاظ خود بخود پھسل گئے اور اس کے ساتھ ہی اس کا تیزی سے لپکتا ہوا جسم یکلق ٹھٹک کر رکا اور پھر لڑکیوں کی طرح سمٹ گیا اور پھر وہ واقعی اس طرح سمٹے ہوئے انداز میں چلتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ دوسرے لمحے اسے سامنے ہی راہداری میں سلیمان اوندھے منہ پڑا ہوا نظر آیا تو وہ ایک بار پھر بجلی کی سی تیزی سے سلیمان کی طرف لپکا۔ اس نے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے اطمینان بھرا سانس نکل گیا کیونکہ سلیمان صرف بے ہوش تھا۔ عمران نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں کے بعد سلیمان کے جسم میں حرکت سی پیدا ہوئی، پھر یہ حرکت تیز ہوتی گئی۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی اور پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب، صاحب، سلیمان نے اپنے سامنے کھڑے عمران کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں صاحب کہتے ہو؟ پھر تم اس طرح ندیدوں کی طرح ہمیں گھور کیوں رہے ہو؟ شرم کرو۔ عمران کی زبان سے خود بخود یہ الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف عمران کا جسم ایک بار پھر سمٹ سا گیا بلکہ اس کے چہرے پر شرم کے شدید آثار ابھر آئے اور اس نے نوجوان لڑکیوں کی طرح منہ ایک طرف کر لیا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے صاحب؟ میں چائے کا پوچھنے آ رہا تھا کہ غیر ملکی ڈرائنگ روم سے باہر آیا اور اس کے ساتھ ہی میری ناک پر کوئی غبارہ سا پھوٹا اور پھر مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں غیر ملکی کسی خاص مشن پر آئے تھے۔ ٹھہرو، میں ذرا گائیکر سے چیک کر لوں۔ عمران نے یکلق اپنے اصل لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن دوسرے لمحے وہ یوں ٹھٹک کر رک گیا جیسے چابی والے کھلونے کی چابی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ ہائے اللہ، تم پھر ندیدوں کی طرح ہمیں دیکھ رہے ہو؟ اور ہاں، یہ تم نے ہمیں مردانہ کپڑے کیوں پہنا رکھے ہیں؟ ہمیں شرم آتی ہے اس لباس میں؟ عمران کی زبان سے ایک بار پھر یہ الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ ہی وہ للچاتا ہوا اور اٹھلاتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پلٹ کر بھی سلیمان کی طرف نہ دیکھا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران کو ایسے محسوس ہوا جیسے سلیمان کی نگاہیں کسی کچھوے کی طرح اس کی پشت پر رینگ رہی ہوں۔ بڑا بے شرم اور ندیدہ ہے یہ سلیمان، ہمیں کس طرح سے گھور رہا ہے جیسے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا۔ عمران نے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے لاشعوری طور پر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے باقاعدہ ڈریسنگ روم کا دروازہ اندر سے بند کیا اور ایک طرف موجود بڑی سی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس الماری کے مختلف ڈیزائنوں کے زنانہ لباس موجود تھے۔ یہ لباس صرف عمران نے خاص موقعوں کے لیے بنوا کر رکھے ہوئے تھے۔ ویسے آج تک ان کے استعمال کی کبھی نوبت نہ آئی تھی، لیکن اب یہ لباس اسے بے حد پسند آ رہے تھے، ایسے جیسے یہ لباس اس کے پسندیدہ لباس ہوں۔ اور پھر اس نے ایک سرخ رنگ کا اور ریشمی کپڑے کا بنا ہوا شلوار قمیص نکالا جس کے ساتھ باقاعدہ کرن لگا ہوا ریشمی دوپٹہ موجود تھا۔ اس نے لباس اٹھایا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے باتھ روم کی بتی بند کر دی اور پھر جسم پر موجود لباس اس طرح اتارنے لگا جیسے یہ لباس نہ جانے کیوں اس کے جسم پر موجود تھا۔ اسے بتیاں جلاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ اس نے روشن دان سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں اس نے جسم پر موجود مردانہ کپڑے اتارے اور پھر سرخ رنگ کا ریشمی لباس پہن لیا۔ اس نے باقاعدہ مشرقی لڑکیوں کی طرح کرن لگا ہوا دوپٹہ سر اور اپنے جسم سے لپیٹ لیا۔ واہ، کس قدر خوبصورت لباس ہے! ارے مگر یہ ہمارا چہرہ کیوں نوچا نوچا سا لگ رہا ہے؟ عمران نے باتھ روم کے بڑے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، ہمیں ہلکا سا میک اپ کرنا چاہیے، عمران نے لباس کو آئینے میں دیکھ کر درست کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ اٹھلاتا ہوا لڑکیوں کے انداز میں چلتا ہوا باتھ روم سے نکل کر ڈریسنگ روم میں آ گیا۔ اسی الماری کے نچلے خانے میں ایک لیڈیز میک اپ باکس موجود تھا۔ اس نے باکس اٹھا لیا۔ ہائے اللہ، کتنی مٹی پڑی ہے اس باکس پر، عمران نے اٹھلاتے ہوئے انداز میں کہا اور پھر ایک طرف میلا کپڑا اٹھایا اور اس نے بڑی نفاست سے باکس کو صاف کیا اور پھر اسے لے کر وہ دوبارہ باتھ روم میں آیا۔ اس نے باکس کھولا اور پھر اس میں موجود لپسٹک کے مختلف شیڈ میں سے ایک شیڈ نکال کر اس نے اپنے ہونٹوں پر بڑی نفاست سے لپسٹک لگانی شروع کر دی۔ لپسٹک سے اس کے سرخ ہونٹ اور بھی زیادہ سرخ اور خوبصورت نظر آنے لگے۔
اس کے بعد اس نے باقاعدہ گالوں پہ پف اور بلشر کے ٹچ لگائے، آنکھوں میں سرما نہ صرف ڈالا بلکہ اس کی لکیریں بھی سائڈوں پر دمبالے کی طرح سے باہر کو کھینچی، آنکھوں پر خوبصورت رنگ کا آئی شیڈ بھی لگایا۔ واہ، اب کچھ شکل تو بنی، خواہ مخواہ مردوں جیسی شکل بنا رکھی تھی۔ عمران نے مڑتے ہوئے کہا۔ چونکہ وہ صبح شیو بنا چکا تھا اس لیے اس کے گال اس وقت بالکل نرم تھے، عورتوں کی طرح۔ عمران باکس بند کرنے ہی لگا تھا کہ یکلگ اس کے ایک خانے میں موجود جولی دیکھ کر چونک پڑا۔ اوہ، کس قدر خوبصورت جویلری ہے، عمران کی زبان سے خود بخود نکلا، اور اس نے خوبصورت ٹاپس کی جوڑی اٹھائی جس میں خوبصورت زرکون جڑے ہوئے تھے اور انہیں کانوں سے لگا کر دبایا تو ٹاپس کے کنارے اس پر فکس ہو گئے۔ ایک خوبصورت اور لاکٹ اٹھا کے اس نے گلے میں پہنا اور پھر شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر خود بخود ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جیسے اسے اپنا یہ سراپا بہت پسند آیا ہو۔ اس نے باکس بند کر کے اسے دوبارہ الماری میں رکھا اور پھر ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گیا۔ اسی لمحے اسے دروازے پر کھڑا سلیمان دکھائی دیا جس کا چہرہ حیرت کی شدت سے پتھر ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی تھیں اور ساکت تھیں جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شکریہ۔ عمران نے للچاتے ہوئے کہا اور سلیمان کے ہونٹ یکلگ بھیج گئے اور اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار ابھرے۔ اس کا مطلب ہے بڑی بیگم صاحبہ کا شبہ درست تھا، آپ پر یقیناً کسی پری کا سایہ ہو گیا ہے۔ سلیمان بڑبڑانے لگا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ہم خود کیا کسی پری سے کم ہیں؟ اللہ رکھے ہمارے حسن کو، ہمارے سامنے پری کی کیا حیثیت ہے؟ عمران نے لرزاتے شرماتے ہوئے لہجے میں کہا اور سمٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے سامنے پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جی فرمائیے، عمران نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، میں طاہر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے طاہر کی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرت موجود تھی، شاید یہ حیرت عمران کے بدلے ہوئے انداز کی وجہ سے تھی، لیکن اس نے اس کا اظہار نہ کیا تھا۔ آخر آپ لوگ ہمیں زبردستی کیوں مرد بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مرد نہیں ہو سکتے تو پھر ہمارے نام کے ساتھ صاحب کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں مس عمران صاحبہ نہیں کہہ سکتے؟ پلیز طاہر صاحب، آئندہ آپ محتاط رہا کریں۔ اور اب فرمائیے، آپ نے کس مقصد کے لیے فون کرنے کی زحمت کی ہے؟ ندیدہ سلیمان نہ جانے کہاں مر گیا ہے جو ہمیں فون سننا پڑتا ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے غیر مردوں کا فون سنتے ہوئے، لیکن مجبوری ہے۔ عمران نے اسی طرح لاڈ بھرے مگر شکایتی لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، ابھی تک آپ کے ذہن پر اسی واقعے کا اثر موجود ہے، شاید میں نے بھی اسی سلسلے میں فون کیا تھا۔ کہ ابھی تک ان غیر ملکیوں کو تلاش نہیں کیا جا سکا جو دعوت میں شریک تھے اور ان کے سامنے پروفیسر الفت حسین نے بات کی تھی۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ظاہر ہے اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ عمران اسے تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہی صاحب، پلیز، ہم نے کہا نا، ہمیں صاحب نہ کہا کریں، ہمیں شرم آتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس طرح ریسیور رکھ دیا جیسے اسے بلیک زیرو کے دوبارہ صاحب کہنے پر بری طرح غصہ آ گیا ہو۔ نہ جانے ان مردوں کے دماغ میں کیا کیڑا رینگتا ہے کہ زبردستی ہمیں مرد بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں بنے مرد؟ وحشی اور درندے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ سمٹ کر کرسی میں بیٹھ گیا۔ ہم یوں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، دادی اماں کہتی ہیں فارغ لڑکیوں کے دماغ میں شیطان گھس جاتا ہے، لیکن ہم کریں کیا؟ یہ سلیمان بھی نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، کم از کم اون کے گولے اور سلائیاں ہی لا دیتا، ہم اپنے لیے ایک خوبصورت سا سویٹر ہی بنا لیتے۔ ارے ہاں، آج کے اخبار میں سویٹر کا بڑا خوبصورت نمونہ چھپا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس نے چونک کر سامنے میز پر پڑا ہوا اخبار اٹھا لیا اور اسے بڑی نزاکت سے کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں واقعی خواتین میگزین کے نام پر 2 صفحات شائع ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر سویٹر کا ایک نیا نمونہ اور اس کے بنانے کی ترتیب تفصیل سے موجود تھی۔ عمران غور سے اس ترکیب کو دیکھنے لگا۔ 3 سلائیاں الٹی، 2 سلائیاں سیدھی، 4 سلائیاں الٹی، 2 سلائیاں سیدھی،
کچھ اس قسم کی تفصیل تھی۔ واہ، واقعی خوبصورت نمونہ ہے، الٹا بھی ہے سیدھا بھی، کبھی الٹا زیادہ کبھی سیدھا کم، زمانہ بھی تو الٹا آ گیا ہے، اس لیے یہ الٹا زیادہ اور سیدھا کم سویٹر یقیناً آج کل کے زمانے کا ہے۔ آج کل کا مطلب ہوا جدید، اور ہم ضرور بنیں گے یہ سویٹر، عمران نے خاص انداز سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی عمران سویٹر کے اس الٹے سیدھے نمونے پر غور و فکر کر رہا تھا کہ اسے فلیٹ کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلنے کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کوئی مرد ہی آیا ہوگا، وہی اس وحشیانہ انداز میں دروازہ کھولتے ہیں، وحشی، جنگلی، بد اخلاق، ندیدے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہے کہاں، مجھے بتاؤ، میں اس نامراد پری کی آنکھیں نکال دوں گی، اس کو ساری دنیا میں میرا ہی بچہ کیوں نظر آتا ہے۔ اماں بھی کی ہانپتی ہوئی تیز آواز سنائی دی اور عمران گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، اخبار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور دوسرے لمحے اماں بھی اور ان کے پیچھے ثریا کمرے میں داخل ہوئیں۔ عقب میں سلیمان کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر واقعی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہیں یہ کیا، یہ تو سچ مچ لڑکی بنا ہوا ہے۔ اماں بی کی آنکھیں عمران کو اس خوبصورت سرخ ریشمی جوڑے میں دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اسی لمحے ثریا کے حلق سے زوردار قہقہا نکلا۔ واہ بھائی جان، بہت خوب، واہ اسے کہتے ہیں روپ دھارنا، لطف آ گیا اس فینسی ڈریس شو کا، ثریا نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا، اور وہ اس بری طرح ہنس رہی تھی کہ جیسے ساری زندگی کے ہنسنے کا کوٹا اکٹھا ہی ختم کر لینا چاہتی ہو۔ مگر دوسرے لمحے اماں بھی ہائے میرا عمران کہتے ہوئے لہرائیں، اور اگر وہ پیچھے کھڑے ہوئے سلیمان نے برق رفتاری سے اماں بھی کو سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ یقیناً دھڑم سے نیچے گر کر اپنے آپ کو زخمی کر لیتی۔ ثریا بھی اماں بھی کی حالت دیکھ کر ہنسنا بھول گئی۔ ہائے اللہ، اماں بھی کو کیا ہو گیا؟ عمران بھی تیزی سے آگے بڑھا، لیکن اس کے بولنے اور چلنے کا انداز خالصتاً نسوانی تھا۔ اماں بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سلیمان نے انہیں بڑے احترام سے سنبھال کر صوفے پر لٹایا اور جلدی سے پانی لینے کے لیے باتھ روم کی طرف بھاگا۔ اماں بھی آپ کو کیا ہو گیا؟ ثریا نے بے اختیار ماں کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ ارے ثریا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس طرح تو اماں بھی کی طبیعت بگڑ جائے گی، ٹھہرو ہم ہوا دیتے ہیں، عمران نے کہا اور جلدی سے اپنے سر سے لپٹا ہوا دوپٹہ پکڑ کر اس نے اس سے اماں بھی کے چہرے پر ہوا دینی شروع کر دی۔ دوسرے لمحے سلیمان واپس لوٹا اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس میں سے پانی ہتھیلی پر ڈالا اور اماں بھی کے چہرے پر چھینٹے مارنے شروع کر دیے۔ چھینٹوں کا اثر واقعی حیرت انگیز ثابت ہوا۔ اماں بھی ہوش میں آ گئیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ میاں نے ہماری دعائیں سن لیں، عمران نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ پیچھے ہٹ کر قالین پر اس طرح سمٹ کر بیٹھ گیا جیسے واقعی کوئی لڑکی ہو اور اس کے انداز میں خالصتاً نسوانی پن تھا۔ ہائے میری قسمت، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا، وہ بھی لڑکی بن گیا، ہائے میری قسمت۔ اماں بھی نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر کراہتے ہوئے کہا۔ اماں بھی، یہ عمران بھائی ناٹک کر رہے ہیں، انہیں فینسی ڈریس شو میں جانا ہے۔ اماں بھی، ثریا نے جلدی سے ماں کو سنبھالنے کے لیے آہستہ آہستہ انہیں سمجھانا شروع کر دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ناٹک؟ ارے ہاں، ہمارے زمانے میں واقعی ناٹک میں مرد عورتوں کا لباس پہن کر ناٹک کیا کرتے تھے۔ اوہ، مگر کیا ضرورت تھی اسے یہ ناٹک کرنے کی؟ کیا باپ کی عزت اس طرح ڈبوئے گا؟ کیوں بے؟ اماں بھی کی حالت یکلخت بدل گئی اور دوسرے لمحے انہوں نے تیزی سے جوتی اپنے پیر سے اتاری اور پھر سامنے نیچے قالین پر بیٹھے ہوئے عمران کے سر پر تڑا تڑ جوتیاں برسانی شروع کر دیں۔ اب ان کے چہرے پر بے پناہ غصہ اور جلال تھا۔ اوئی اللہ، ہائے اللہ، اماں بھی ہمیں نہ ماریں، عمران کی زبان سے بے اختیار الفاظ نکلنے لگے۔ ہیں ابھی تک وہی ناٹک؟ ٹھہرو، آج میں تمہاری یہ کھوپڑی پلپلی کر کے ہی چھوڑوں گی، تمہاری یہ جرأت کہ ماں کے سامنے بھی ناٹک کرو۔ اماں بھی کو اور زیادہ جلال آ گیا اور پھر تو ان کی جوتیوں میں اس قدر تیزی آ گئی کہ جیسے وہ بوڑھی اور بیمار نہ ہوں، انتہائی طاقتور ہوں، اور یہ طاقت ان کے غصے کی تھی۔ ثریا اور سلیمان خاموش تھے کیونکہ اماں بھی کے چہرے پر جو جلال اور غصہ تھا اس نے ان کے ذہنوں اور جسموں کو جیسے سن کر کے رکھ دیا تھا۔ نالائق، بدتمیز، ماں سے ناٹک کرتا ہے۔ اماں بھی کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر اچانک عمران کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ یکلخت پہلو کے بل نیچے گرا اور ساکت ہو گیا
اور ناٹک کرتا ہے ہیں اور ناٹک؟ اما بی کو اور زیادہ جلال آ گیا، لیکن اسی لمحے ثریا کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے جلدی سے اما بی کا ہاتھ پکڑا۔ اما بی، عمران بھائی بے ہوش ہو گئے ہیں، ثریا نے جلدی اور تیز لہجے میں کہا۔ بے ہوش نہیں، یہ ناٹک کر رہا ہے، آج میں اس کا سارا ناٹک ان جوتیوں سے ختم کر دوں گی۔ اما بھی اسی طرح غصے اور جلال میں تھیں۔ بیگم صاحبہ، صاحب واقعی بے ہوش ہو گئے ہیں۔ سلیمان نے جلدی سے آگے بڑھ کر عمران کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہائے میرا بیٹا، میرا عمران! اما بی کے منہ سے یخلق کا راہ سی نکلی اور پھر وہ ثریا کے بازوؤں میں ہی جھول گئیں۔ وہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جلدی انکل ڈاکٹر کو جلدی بلاؤ، سلیمان جلدی کرو، ثریا نے بری طرح بدحواس ہوتے اور چیختے ہوئے کہا۔ گھبرائیں نہیں، ابھی انہیں ہوش آ جائے گا۔ سلیمان نے عمران کو چھوڑ کر جلدی سے ایک طرف تپائی پر رکھا ہوا گلاس اٹھایا اور اس بار اس نے دونوں کے چہرے پر یکے بعد دیگرے چھینٹے مارنے شروع کر دیے۔ چھینٹوں کا اثر اس بار بھی ویسا ہی حیرت انگیز نکلا اور ان دونوں کے چہرے کی کیفیات بدلنے لگی، لیکن پھر اما بی سے پہلے عمران کی آنکھیں کھلیں اور دوسرے لمحے وہ یخلق اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی حیرت تھی۔ ارے اما بی، ثریا، اوہ اما بی کو کیا ہوا؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اما بی کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھنے لگیں۔ ہائے میرا بچہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اما بی نے ہوش میں آتے ہی چیختے ہوئے کہا۔ اما بی کیا ہو گیا آپ کو؟ اوہ سلیمان، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ عمران نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں اما بی کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ خدایا تیرا شکر ہے، میرے بیٹے کو ہوش آ گیا۔ اما بی نے جب عمران کو ہوش میں دیکھا تو وہیں صوفے پر ہی بے اختیار سجدے میں گر گئیں۔ ارے یہ کیا؟ یہ لباس! لا حول ولا قوت! کیا مطلب؟ اسی لمحے اچانک عمران کی نظریں اپنے لباس پر پڑیں اور وہ واقعی بوکھلاہٹ میں بری طرح ناچ سا گیا۔ اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں شدید ترین حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ اب بند کریں یہ ناٹک بھائی جان، جائیں جا کر لباس بدلیں، ثریا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ عمران کی یہ حرکت بھی اس ناٹک کا ہی حصہ ہے۔ ناٹک؟ کیا مطلب؟ مگر یہ لباس! لا حول ولا قوت! تم اما بی کا خیال رکھو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے اس طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کہ ثریا بھی حیران ہو کر عمران کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو پاگلوں کے سے انداز میں دوڑتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چوہان سرخ پہاڑی کے دامن میں موجود پرانا ریسٹ ہاؤس کسی مفلس کی جیب کی طرح بالکل ہی ویران اور خالی پڑا ہوا تھا۔ چوہان اور صدیقی دو مختلف راستوں سے بڑے محتاط انداز میں اس میں داخل ہوئے تھے، لیکن وہاں موجود مخصوص قسم کا سناٹا اور ویرانی نے انہیں پہلے ہی لمحے میں یہ بتا دیا تھا کہ ریسٹ ہاؤس خالی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑے محتاط انداز میں سارے ریسٹ ہاؤس کی تلاشی لی۔ گو وہاں ایسے آثار موجود تھے کہ یہاں چند روز قبل کئی آدمی موجود رہے ہیں، لیکن اس وقت وہاں نہ ہی کسی قسم کا کوئی سامان موجود تھا اور نہ کوئی آدمی۔ تم جا کر نعمانی کو لے آؤ تاکہ اب یہاں رابرٹ سے اطمینان سے پوچھ گچھ ہو سکے، چوہان نے کہا، اور صدیقی سر ہلاتا ہوا واپس مڑا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد صدیقی جب واپس لوٹا تو اس کے کاندھے پر بے ہوش رابرٹ لدا ہوا تھا اور نعمانی بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ نعمانی کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی موجود تھا اور ایک رسی کا گچھا بھی۔ صدیقی نے بے ہوش رابرٹ کو وہیں گرد آلود فرش پر لٹال دیا۔ یہ بریف کیس رابرٹ کا ہے؟ چوہان نے نعمانی سے پوچھا۔ ہاں، اگبی سیٹ کے نیچے پڑا تھا، ساتھ ہی رسی بھی تھی، اسی لیے اٹھا لایا کہ اب اسے باندھنا بھی تو ہوگا، نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے ستون کے ساتھ باندھو، میں بریف کیس کا جائزہ لیتا ہوں، چوہان نے کہا، اور نعمانی بریف کیس چوہان کو دے کر صدیقی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ہی اس مشن میں چوہان کو اپنا چیف تسلیم کر چکے تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ مشن چوہان کے ذہن کا ہی نتیجہ تھا، ورنہ وہ تو خاور کے ساتھ ہی رابیل کو واپس لے جا چکے تھے۔ بریف کیس کے کلپ صرف بند تھے، انہیں لاک نہیں کیا گیا، اس لیے بریف کیس آسانی سے کھل گیا اور چوہان اس کی تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ بریف کیس میں 2 جوڑے کپڑوں کے علاوہ ایک غیر ملکی ریوالور، ایک تیز دھار خنجر اور ایک چھوٹی سی ڈائری بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ بریف کیس میں بڑے بڑے نوٹوں پر مشتمل کئی گڈیاں بھی خفیہ خانوں سے باہر آ گئیں۔ یہ رقم اتنی مالیت میں تھی کہ چوہان کا ذہن رابرٹ کی طرف سے اور بھی زیادہ کھٹک گیا تھا، کیونکہ ایک سائنسدان کے پاس اس قدر بڑی رقم کی موجودگی عام حالات میں ممکن نہیں تھی۔ بہرحال اس نے رقم کی طرف توجہ دینے کے بجائے ڈائری کھول لی اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ ڈائری میں جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا
وہ ایسے تھا جیسے کوئی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے یا پھر سیاہی میں ڈوبا ہوا کوئی کیڑا انتفاض پر رنگا ہو۔ کیا پڑھ رہے ہو چوہان؟ نعمانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے معاملہ کچھ اس سے بھی زیادہ مشکوک ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو، اس قدر بھاری مالیت کی رقم اور اس ڈائری کی تحریر، یہ یقیناً کوئی کوڈ ہے، اور کوڈ بھی انتہائی نامانوس سا، چوہان نے کہا اور ڈائری نعمانی کی طرف بڑھا دی۔ کس کوڈ کی بات کر رہے ہو؟ صدیقی نے بھی اس طرف آتے ہوئے کہا۔ وہ رابرٹ کو ستون سے اچھی طرح باندھ کر واپس لوٹ رہا تھا۔ یہ تو کوئی خاص ہی کوڈ ہے، نعمانی نے کہا اور ڈائری صدیقی کی طرف بڑھا دی۔ ارے یہ تو X3TS کوڈ ہے، بہت خوب، بڑے طویل عرصے کے بعد نظر آیا ہے، صدیقی نے چونکتے ہوئے کہا۔ X3TX کیا مطلب؟ اس بار نعمانی اور چوہان دونوں حیرت بھرے لہجے میں بول پڑے۔ یہ کوڈ جاپان کی ایک قدیم اور منسوخ شدہ زبان کے اشارات پر مبنی ہے۔ اسے دوسری جنگ عظیم میں ایک خاص حلقے میں رواج دیا گیا تھا، لیکن چونکہ یہ کوڈ بے حد مشکل ہے اسی لیے جلد ہی ختم ہو گیا، صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم اسے ڈی کوڈ کر سکتے ہو؟ چوہان نے پوچھا۔ کر تو سکتا ہوں لیکن یہاں نہیں، میرے پاس دنیا کے معروف اور غیر معروف کوڈز کے بارے میں ایک جامع کتاب ہے۔ میں نے اس کوڈ کے بارے میں اس کتاب میں پڑھا تھا، اسی کی شکلیں اس کے ایک صفحے پر دی گئی تھیں، اس کی کنجی بھی اس میں دی گئی تھی۔ میں نے شوق کی بنا پر اس پر کئی دن مغز ماری کی اور تھوڑی سی شد بدھ بھی حاصل کر لی تھی، لیکن اب مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے۔ البتہ واپس جا کر کتاب کی مدد سے حل کر لوں گا، صدیقی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس رابرٹ سے بھی پوچھ گچھ ہو جائے جو ایک ذاتی ڈائری میں ایسا مشکل کوڈ اتنی آسانی سے لکھتا رہا ہے، چوہان نے کہا اور صدیقی نے بھی سر ہلا دیا۔ اگر یہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے صدیقی تو پھر یہ آسانی سے کچھ اگلے گا نہیں، لیکن میں اس کے حلق سے بھی اب سب کچھ اگلوا لوں گا، چوہان نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے چوہان اس سے پوچھ گچھ کرے، ہم دونوں اس ریسٹ ہاؤس کی دونوں سمتوں کی نگرانی کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھی اچانک واپس آ جائیں، اس طرح ہم بے خبری میں ہی مارے جا سکتے ہیں، نعمانی نے کہا اور صدیقی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، احتیاط بہرحال فائدہ دیتی ہے، چوہان نے کہا اور نعمانی اور صدیقی دونوں تیزی سے مڑے اور پھر اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ چوہان نے آگے بڑھ کر ستون سے رسی کی مدد سے بندھے ہوئے رابرٹ کا پہلے تو بغور جائزہ لیا، پھر اس نے ریوالور اور خنجر دونوں کو جیب میں ڈالا اور ستون کے عقب میں جا کر اس نے پہلے رسیوں کی بندشوں کو اچھی طرح چیک کیا، کیونکہ غیر ملکی تربیت یافتہ ایجنٹ کا خیال سامنے آنے کے بعد وہ اب بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ بندشوں کی نوعیت ایسی ہے کہ رابرٹ اسے کسی طرح بھی کھول نہیں سکے گا، تو وہ دوبارہ رابرٹ کے سامنے آیا اور دوسرے لمحے آ کر اس نے رابرٹ کے دونوں گالوں پر یکے بعد دیگرے تیزی سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چند تھپڑوں کے بعد ہی رابرٹ کے جسم میں حرکت پیدا ہونے لگ گئی اور چوہان ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد رابرٹ نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ چوہان خاموش کھڑا رہا۔ جیسے ہی رابرٹ کا شعور جاگا، اس کے چہرے پر حیرت کے شدید آثار نمایاں ہوئے۔ میں کہاں ہوں؟ رابرٹ نے شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی ریسٹ ہاؤس میں جہاں بقول تم رابیل کے ساتھ رہتے تھے، چوہان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تم نے مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے سارے قصور اس ڈائری میں بند ہیں رابرٹ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ X3TS کوڈ کوئی نہیں پڑھ سکتا تو یہ تمہاری خام خیالی تھی، چوہان نے جیب سے رابرٹ کی ڈائری نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، اور رابرٹ کے چہرے پر یکلخت اس قدر حیرت چھا گئی کہ جیسے اسے حیرت کے بجائے ہزاروں وولٹ الیکٹرک کرنٹ کا شوق لگا ہو۔ تم نے ڈائری پڑھ لی؟ کون ہو تم؟ رابرٹ نے اس بار بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور چوہان مسکرا دیا۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ تمہاری طرح ہم بھی رابیل میں دلچسپی رکھتے ہیں، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی ذہانت سے رابرٹ کے گرد اپنا جال اس طرح بنتا جا رہا تھا کہ رابرٹ خود بخود وہ سب کچھ اگل دے جو چوہان جاننا چاہتا ہے، کیونکہ اگر واقعی رابرٹ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے تو پھر صرف تشدد کی بنا پر معلومات اگلوانا خاصا مشکل کام ثابت ہو سکتا تھا۔ اوہ، مگر کیسی دلچسپی؟ میں سمجھا نہیں۔ رابرٹ چوہان کے فکرے پر بری طرح چونک اٹھا تھا۔
تقریباً ویسی ہی دلچسپی جیسا تم اور تمہارا ہیڈ کوارٹر رکھتا ہے، البتہ ہماری فیلڈ قتل مختلف ہے، چوہان نے مبہم اور غیر واضح انداز میں جواب دیا۔ مگر میں تو سائنسدان ہوں، رابرٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور چوہان بے اختیار طنزیہ انداز میں قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، یہاں کی مقامی زبان میں اسے تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جاننے کا دعویٰ کرنا۔ چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں کی مقامی زبان؟ کیا مطلب؟ کیا تم مقامی نہیں ہو؟ رابرٹ چوہان کی توقع کے عین مطابق بری طرح چونک پڑا۔ فی الحال تو مقامی ہوں۔ دیکھو رابرٹ، میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں رابیل سے دلچسپی ہے، تم سے نہیں۔ ہماری فیلڈ کے مقاصد مختلف ہیں، اس لیے تمہیں یہاں لا کر اس پوچھ گچھ کا اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ تم ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ تمہیں رابیل کو ہیپٹنائز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ چوہان نے یکلگ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور رابرٹ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ چوہان واقعی کسی ماہر شارپر کی طرح اپنے پتے ایک ایک کر کے شو کر رہا تھا، اور ہر نئے پتے سے رابرٹ کو پہلے سے زیادہ زوردار حیرت کا جھٹکا لگ رہا تھا۔ چوہان چاہتا بھی تھا یہی کہ مسلسل حیرت کے زوردار جھٹکے دے کر رابرٹ کا ذہن اس حد تک معوف کر دے کہ وہ خود بخود سب کچھ اگل دے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ اسے علم تھا کہ حیرت کے ان پے در پے جھٹکوں کی وجہ سے لازماً رابرٹ کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ضرور نکلے گا جس کی بنا پر وہ آگے بڑھ سکے گا۔ اوہ، تم میری توقع سے کہیں زیادہ آگے ہو۔ کیا تم ایکس ایجنٹ ہو؟ رابرٹ کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور چوہان بری طرح سے مسکرا دیا۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ایجنٹ کسی نہ کسی حکومت کا ہی ہو، ویسے عام طور پر ہوتا تو ایسے ہی ہے۔ چوہان نے ایجنٹ کے اشارے کو پکڑ کر ایسا جواب دیا جس سے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ ایکریمین ایجنٹ ہے، اور ہو بھی سکتا ہے۔ ویسے چوہان جانتا تھا کہ مقامی زبان کے اشارے کی وجہ سے رابرٹ کے ذہن میں اس کی توقع کے عین مطابق اسے غیر ملکی سمجھا گیا تھا، اور شاید اس کے قد و قامت اور ڈیل ڈال کی وجہ سے رابرٹ کے ذہن نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایکریمین ایجنٹ ہو سکتا ہے۔ تو تمہارا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہے، میں سمجھ گیا، لیکن تمہیں رابیل میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک عام سی لڑکی ہے اور جڑی بوٹیوں کی ماہر ہے۔ رابرٹ نے اپنے طور پر وہی داؤ چوہان پر استعمال کرنے کی کوشش کی جو چوہان اس پر آزما رہا تھا، اور چوہان اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لیے تو پوچھ رہا تھا کہ آخر اس پر ہیپٹنزم کا عمل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ چوہان نے بڑے شاطرانہ انداز میں رابرٹ کا داؤ اسی پر الٹا دیا تھا۔ تو کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ ہیپٹنزم کا عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ رابرٹ نے کہا، اور چوہان ہلکا سا قہقہا مار کر ہنس دیا۔ گڈ شو، رابرٹ، تم واقعی خاصے ذہین آدمی ہو۔ جو شخص ہیپٹنزم کے معمول کو صرف دیکھ کر سمجھ جائے، اس سے پوچھ رہے ہو کہ ہیپٹنزم کا عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت خوب، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، اور رابرٹ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ شاید وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کا پالا انتہائی شاطر ذہن کے آدمی سے پڑ گیا ہے۔ سوری مسٹر، تمہارا جو بھی نام ہو، ہیپٹنزم کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، اس لیے میں تو تمہارے منہ سے یہ بات سن کر حیران ہو رہا تھا کہ کیا واقعی رابیل پر ہیپٹنزم کیا گیا ہے۔ رابرٹ بھی لاشعوری طور پر اس ذہنی شطرنج پر مہرے آگے بڑھانے میں لگ گیا جو چوہان نے اس کے سامنے بچھا دی تھی۔ وہ تو مجھے تمہاری آنکھیں دیکھ کر ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس بارے میں کوئی عملی تجربہ نہیں رکھتے، اور عملی تجربہ تو ایک طرف، معمولی سی شدھ بدھ بھی شاید نہیں رکھتے، ورنہ میری آنکھیں دیکھ کر ہی تمہیں اتنا تو معلوم ہو جاتا کہ میرا اس میں کچھ تجربہ بھی ہے۔ بہرحال چونکہ میں اس بارے میں ماہر نہیں ہوں، اس لیے میں صرف تمہاری بھلائی کے لیے اس عمل کے ذریعے تمہارے ذہن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہو سکتا ہے میں تو کامیاب ہو جاؤں مگر تم ذہنی طور پر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤ۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم میرے مطلب کی باتیں مجھے بتا دو، صرف میرے مطلب کی، کیونکہ مجھے تم سے یا تمہارے ساتھیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کا عادی ہوں۔ چوہان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے رابرٹ پر اپنی ذہنی شاطرانہ پن کا نیا داؤ ڈالا۔ اگر تم ہیپٹنزم کے بارے میں جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہیپٹنزم جہاں کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں کسی چیز کو چھپانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں ہمارا مقصد کچھ چھپانا تھا،
اور جو کچھ چھپانا تھا اس کا تعلق مقامی افراد یا حالات سے ہے، کسی غیر ملک سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تم اس بارے میں اطمینان رکھو۔ رابرٹ نے اپنے طور پر تو بڑی ہوشیاری سے چوہان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چوہان جانتا تھا کہ اس نے اس کے مطلب کی کئی باتیں از خود بتا دی ہیں۔ مسٹر رابرٹ، اس وقت تمہیں اگر مقامی نظر آ رہا ہوں تو اس کا یہی مقصد ہے کہ مجھے بھی اپنے مقصد کے تحت مقامی حالات سے ہی تعلق رکھنا ہے، اس لیے اگر تم ان مقامی حالات کے بارے میں چلو پوری تفصیل نہ بتاؤ تو کم از کم اتنا اشارہ تو کر سکتے ہو جس سے میں سمجھ جاؤں کہ ان مقامی حالات کا تعلق ہمارے کسی مشن سے نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا تم سے تعلق ختم ہو جائے گا، تم اپنا کام کرتے رہنا، ہم اپنا۔ چوہان نے کہا، یہاں ایک مقامی آدمی ہے، علی عمران، کیا تم اسے جانتے ہو؟ رابرٹ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، اور یہ سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ چوہان نہ چاہنے کے باوجود بے اختیار چونک پڑا، اور ظاہر ہے اتنی بات تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ چونکنے کے بعد انکار سے رابرٹ یقیناً اس کی طرف سے مشکوک ہو جائے گا، اور جو کچھ اس نے اپنی ذہنی جنگ سے اب تک معلوم کر لیا ہے یا معلوم کرنے کے لیے جو میدان ہموار کر لیا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے فوری طور پر اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ڈائریکٹر جنرل سینٹر انٹیلیجنس کا لڑکا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کا گہرا دوست ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پاکش یا سیکرٹ سروس کے لیے بھی کبھی کبھی کام کرتا ہے۔ تو کیا تمہارا مشن اس عمران کے بارے میں ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تمہارا اور ہمارا مشن بالکل مختلف ہے۔ چوہان واقعی اپنی پوری ذہنی صلاحیتوں سے کام لے رہا تھا، چونکہ اس کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں تھی اور شاید ایسا موقع بھی اسے کم ملتا، اس لیے اس وقت وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں بروئے کار لا رہا تھا، اور چوہان کی توقع کے عین مطابق اب رابرٹ بغیر کسی تشدد کے صرف ذہنی شطرنج پر مات کھا کر سب کچھ اگل دینے والے مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ پھر تو تم واقعی کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہو۔ بہرحال اگر تمہارے مشن کا عمران سے کوئی تعلق نہیں تو پھر تم مجھے رہا کر دو، کیونکہ میرا مشن صرف عمران کے خلاف ہے۔ رابرٹ نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا کہ ہم عمران سے چوکس رہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ذرا اپنے مشن کی وضاحت کر دو۔ بے شک اس کی تفصیلات نہ بتاؤ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم بہرحال اتنی وضاحت ضرور چاہتے ہیں کہ دو متوازی لکیریں کسی جگہ راستہ کاٹ کر ایک دوسرے سے نہ مل جائیں۔ چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو، میرے خیال میں تو اب تک عمران اس قابل ہی نہیں رہا ہوگا کہ وہ تمہارے مشن سے تعلق پیدا کرے، بلکہ میرا خیال ہے کہ آئندہ وہ لفظ مشن ہی بھول جائے گا۔ رابرٹ نے پر یقین لہجے میں کہا تو چوہان ایک بار پھر چونک پڑا کہ کیا مطلب؟ کیا تم لوگوں نے اسے ہلاک کر دیا ہے؟ اتنی آسانی سے تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں۔ چوہان نے کہا، ہاں ہمیں معلوم ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہے، اسی لیے اس بار ہمارے ہیڈ کوارٹر نے ایک بالکل ہی منفرد پلاننگ کی ہے۔ ہم نے عمران کو ذہنی طور پر اپنا غلام بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کے مطابق ہم نے رابیل کو استعمال کیا تھا۔ وہ جڑی بوٹیوں کی ماہر ہے، اس نے ایک جڑی بوٹی دریافت کی ہے جس کا نام جانگا ہے۔ اس جڑی بوٹی کے جوہر کو اگر کوئی عورت 40 روز تک لگاتی رہے تو اس کے جسم سے ایسی خوشبو پیدا ہونے لگتی ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر اس خوشبو میں لپٹا ہوا کوئی کپڑا کسی مرد کو سنگھا دیا جائے تو پھر اس مرد کو اس عورت کی خوشبو میلوں دور سے آنے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس مرد کا ذہن خود بخود اس خوشبودار عورت کے ذہن کے تابع ہو جاتا ہے، ایسا تابع کہ وہ مرد اس عورت کا مکمل طور پر ذہنی غلام ہو جاتا ہے، اور اس کے اشاروں پر وہ دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو عام حالات میں وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن مکمل ذہنی غلامی کے لیے ضروری ہے کہ اس عورت کا ذہن بھی اس مرد کو 100% مانوسیت کی بنا پر قبول کرے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ رابیل کو ہی اس مشن کے لیے استعمال کیا جائے۔ رابیل کو آسانی سے ہیڈ کوارٹر کے تابع کیا جا سکتا تھا، لیکن جب رابیل کا ذہنی تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں مردوں کے خلاف نفسیاتی گرہ موجود ہیں، وہ کبھی کسی مرد کو 100% مانوسیت کی بنا پر قبول نہیں کر سکتی، لیکن مشن کے لیے ہمیں مکمل ذہنی غلامی کی ضرورت تھی، اس لیے ہیڈ کوارٹر نے پروفیسر اسکاٹ سے رابطہ کیا جو ایسے علوم کا بہت بڑا ماہر ہے۔
اس نے ایک نیا فارمولا بھی ایجاد کر رکھا ہے جسے وہ TM فارمولا کہتا ہے۔ اس کے تحت دو افراد میں 100% مانوسیت پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر اسکاٹ کو اس مشن پر لگایا گیا۔ میں اور میرا باس اس کے ساتھ آئے۔ رابیل کو ہم نے اغوا کیا۔ پروفیسر اسکاٹ نے اس پر ہیپنوٹزم کا عمل کیا اور اسے رابیل سے مریم بنا کر باس کے احکامات کے تابع بنا دیا، لیکن چونکہ ہیڈ کوارٹر کی سخت ہدایات تھیں کہ عمران کو آخر تک اس مشن کا قطعی علم نہ ہو سکے اور پروفیسر اسکاٹ صرف تصویر کی مدد سے بھی MT فارمولا مکمل کر سکتا تھا، اس لیے فیصلہ ہوا کہ MT فارمولے کے لیے عمران کی تصویر حاصل کی جائے۔ لیکن چونکہ رابیل کے ذہن میں مردوں کے خلاف نفسیاتی گرہیں تھیں، اس لیے پروفیسر اسکاٹ کے مشورے سے عمران کی ایسی تصویر ضروری تھی جس میں وہ بظاہر عورت نظر آ رہا ہو۔ حالانکہ یہ تقریباً ناممکن کام تھا، لیکن باس ہومر بے حد صلاحیتوں کا مالک ہے اور سپر ایجنٹ ہے۔ اس نے ایک چکر چلا کر ایسی تصویر حاصل کر لی اور پروفیسر اسکاٹ نے اپنا عمل شروع کیا، لیکن کامیابی کی رفتار بے حد سست تھی کیونکہ پروفیسر اسکاٹ کے مطابق رابیل کے ذہن میں گہری پیچیدہ رکاوٹیں موجود ہیں۔ اس طرح 100% کامیابی کے لیے مزید 1 سال کی ضرورت تھی۔ چنانچہ یہ پلاننگ ناقابل عمل ہو گئی۔ اس پر پروفیسر اسکاٹ نے نئی پلاننگ دی کہ اسے موقع دیا جائے تو وہ عمران کے ذہن کے اندرون سوئی ڈال کر کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے کہ عمران ذہنی طور پر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگ جائے گا اور زندگی بھر ایسا ہی سمجھتا رہے گا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکے گا۔ ہیڈ کوارٹر نے یہ پلاننگ اس لیے منظور کر لی کہ اگر عمران ذہنی طور پر عورت بننے کے بعد عملی طور پر ناکارہ ہو گیا تب بھی ہیڈ کوارٹر کے راستے کا ایک بڑا پتھر ہٹ جائے گا، اور اگر وہ کارآمد رہا تو پھر پہلی پلاننگ کو الٹ دیا جائے گا، رابیل کو ذہنی طور پر مرد بنا دیا جائے گا۔ اس طرح نتیجہ وہی نکلے گا۔ رابیل کے ذہن کو ہیپنوٹائز کر کے اس سے پروفیسر والے سارے واقعے کو واش کر دیا گیا تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے، اور میں اسے دارالحکومت اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا کہ راستے میں تم لوگ مل گئے، جبکہ پروفیسر اور باس ہومر نے دوسرا مشن یعنی عمران کو ذہنی طور پر عورت بنانے پر کام کرنا تھا، اور ہومر کی عادت ہے کہ وہ انتہائی سادگی اور برق رفتاری سے کام کرتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ اپنا مشن مکمل کر چکا ہوگا اور عمران ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر عورت بن چکا ہوگا۔ یہ سب کچھ تفصیل سے میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے کہ ہمارا مشن لازماً تم سے قطعی مختلف ہے اور ہمارے مشن سے تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ عمران ناکارہ ہو جائے گا۔ رابرٹ نے چوہان کی ذہانت کے سامنے شہمات کھاتے ہوئے اسے اس طرح تفصیل بتا دی جیسے وہ اپنے باس کو تفصیلی رپورٹ دے رہا ہو۔ ویری گڈ مسٹر رابرٹ، ویری گڈ۔ بڑی حیرت انگیز، انتہائی منفرد پلاننگ کی ہے تمہارے ہیڈ کوارٹر نے۔ کمال کیا ہے، اس قدر خوبصورت پلاننگ، لیکن یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ غیر معروف اور معمولی سی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر آخر کس طرح اس قدر ذہانت انگیز پلاننگ کر سکتا ہے۔ ایسی پلاننگ تو انتہائی ذہین افراد ہی کر سکتے ہیں، اور ذہین افراد جن تنظیم میں ہوں وہ غیر معروف نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کہیں تم نے صرف مجھے چکر دینے کے لیے تو یہ کہانی نہیں بیان کی، چوہان نے کہا، اور اس بار رابرٹ نے بڑے طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ تم بلیک تھنڈر کو غیر معروف تو کہہ سکتے ہو لیکن چھوٹی ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ یہ تنظیم ابھی اپنے آپ کو خفیہ رکھے ہوئے ہے، لیکن جب یہ ظاہر ہوگی تو پھر دنیا تو کیا سارے سیارے بھی اس کی مٹھی میں ہوں گے۔ رابرٹ نے بڑے طنزیہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ہیڈ کوارٹر کو کیسے معلوم ہوگا کہ عمران عملی طور پر ناکارہ ہو جائے؟ ظاہر ہے کوئی بھی سپر ایجنٹ صرف ذہنی طور پر اپنے آپ کو عورت سمجھنے سے تو عملی طور پر ناکارہ نہیں ہو سکتا۔ بعض عورتیں تو مردوں سے بھی بڑھ کر فیلڈ ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں، چوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ جب باس اپنے مشن کی کامیابی کی رپورٹ دے دے گا تو ہیڈ کوارٹر اسے ایک ایسا مشن سونپے گا جو عمران کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ یہ عمران کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا۔ اگر ہم اس مشن میں کامیاب رہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ عمران ناکارہ ہو چکا ہے، اور اگر عمران کامیاب رہا تو پھر رابیل والی پلاننگ پر دوبارہ عمل ہوگا۔ رابرٹ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویری گڈ،
اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ بلیک تھنڈر واقعی بہت بڑی تنظیم ہے۔ اوکے رابرٹ، تم نے وقتی طور پر اپنی جان بچا لی ہے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وقتی طور پر کا کیا مطلب ہوا؟ رابرٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جب تک تمہاری باتوں کی تصدیق نہ ہو جائے ہم مکمل اعتماد تو نہیں کر سکتے، اور تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم دارالحکومت میں جا کر چیک کریں کہ کیا واقعی عمران ذہنی طور پر عورت بن گیا ہے یا نہیں۔ چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو تم اس وقت تک مجھے اس طرح قید رکھو گے؟ رابرٹ نے پوچھا۔ ارے نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم تمہیں قید کر کے بیٹھے انتظار کرتے رہیں۔ ہم تمہیں دارالحکومت پہنچا دیں گے اور اس کے بعد تم آزاد ہوگے، لیکن اگر تمہاری باتوں کی تصدیق نہ ہو سکی تو پھر ہمارے آدمی تمہیں فوراً ڈھونڈ لیں گے۔ یہاں ہمارے مخبروں کا اس طرح جال پھیلا ہوا ہے کہ تم پاتال میں بھی گھس جاؤ تب بھی تم ہماری نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتے۔ تمہارا حلیہ جیسے ہی ہمارے آدمیوں کو پہنچایا جائے گا وہ تمہیں ٹرانس کر لیں گے، اور اگر واقعی تم نے جو کچھ کہا ہے درست نکلا تو تمہارا ہیڈ کوارٹر تو ظاہر ہے تمہیں انعام و اکرام دے گا۔ ہم بھی اتنی بڑی تنظیم کے ایجنٹوں سے دوستانہ روابط رکھنے پر فخر محسوس کریں گے، چوہان نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ باس ہومر بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، چوہان نے کہا اور ایک قدم آگے بڑھ کر دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور رابرٹ کی کنپٹی پر پٹاخہ سا چھوٹا۔ رابرٹ کے حلق سے حیرت بھری چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھڑک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ چوہان تیزی سے واپس مڑا تاکہ اپنے ساتھیوں کو اندر لائے، پھر جب اس نے اپنے ساتھیوں کو رابرٹ کی بتائی ہوئی تفصیلات بتائیں تو وہ دونوں حیرت سے دنگ رہ گئے۔ اوہ، اس قدر تفصیلی معلومات تم نے حاصل کر لی، اتنی گہری سازش کا سراغ لگا لیا، لیکن اس رابرٹ کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان تک موجود نہیں ہے، نعمانی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس سے ذہنی شطرنج کھیلی ہے، میں نے اسے شطرنج میں شہ مات دے دی ہے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اصل آدمی تو وہ پروفیسر اسکاٹ اور ہومر ہیں، ان کے متعلق تم نے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، صدیقی نے کہا۔ میں نے جان بوجھ کر پوچھا ہی نہیں، ورنہ یہ لازماً بدک جاتا۔ اب ہم اسے دارالحکومت میں کہیں ڈال دیں گے، پھر اس کی بھرپور نگرانی کریں گے، لازماً یہ اپنے ساتھیوں سے ملے گا، وہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائیں گے، چوہان نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے آج مجھے ایک اور شک پڑنے لگ گیا ہے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا شک؟ چوہان نے چونک کر پوچھا۔ اس پروفیسر نے اپنے کسی پراسرار فارمولے سے عمران کا ذہن تمہاری کھوپڑی میں منتقل کر دیا ہے، نعمانی نے کہا، اور چوہان کے ساتھ ساتھ صدیقی بھی کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ ویسے اگر واقعی یہ پروفیسر اور ہومر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو مزہ آ جائے گا جب عمران عورت بنا ہوا ہوگا، صدیقی نے کہا، اور اس بار ان کے کہکہوں سے ریسٹ ہاؤس کا یہ کمرہ گونج اٹھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوتے وقت عمران کے چہرے پر جو گہری سنجیدگی طاری تھی اس نے بلیک زیرو کو چونکا دیا اور وہ اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بلیک زیرو سے کہا اور اپنی مخصوص کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، خیریت تو ہے؟ آج آپ بہت زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ اگر تمہیں مرد کے بجائے عورت بنا دیا جائے، میرا مطلب ہے کہ تم طاہر کے بجائے طاہرہ بن جاؤ، ریشمی سرخ لباس پہن کر باقاعدہ نسوانی میک اپ کرو، جولری پہنو، سر پر کرن لگا ہوا دوپٹہ پہنو اور تم واقعی اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگو، اسی انداز میں باتیں کرو، اسی انداز میں چلو، پھر تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران سنجیدہ رہ کر مذاق کر رہا ہے۔ اگر فرض کرو کہ ہو جائے تو؟ عمران اسی طرح بولا۔ یہ تو بڑا خوفناک تصور ہے کہ اچھا بھلا مرد عورت بن جائے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا عورتیں خوفناک ہوتی ہیں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ارے میرا مطلب یہ نہیں تھا، عورتیں تو خوفناک نہیں ہوتی، لیکن مرد کا عورت بن جانا کم از کم اس کے لیے ضرور خوفناک بلکہ خطرناک تو کیا انتہائی حیرت انگیز ہوگا۔
مگر آپ کو بیٹھے بٹھائی کیا سوچ گئی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، سوجھ نہیں گئی، سجھا دی گئی ہے، اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ سنجیدہ کیوں ہوں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ بلیک زیرو عمران کے لہجے پر بے اختیار چونک پڑا۔ طاہر، کتنی بار بتاؤں کہ میں سنجیدہ ہوں؟ تم خود سوچو، میں عورت بنا ہوا ہوں اور تنویر مجھ پر عاشق ہو جائے تب؟ عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تنویر تو بعد میں عاشق ہوگا، پہلے تو آپ کا جوانہ عاشق ہو جائے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، اوہ، پھر تو یہ خوفناک کیا ہولناک تک بات جا پہنچے گی۔ عمران بھی اس بار بلیک زیرو کی بات کا جواب دیتے ہوئے بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر اماں بی کی جوتیاں اپنا کام نہ کر دکھاتی تو اس وقت میں اس خوفناک بلکہ ہولناک اسٹیج سے گزر رہا ہوتا۔ ویسے آتا لطف نہ جانے کون کون عاشقوں میں ہوتا، خوب فرمائشیں ہوتی، لیکن وہ سلیمان ہے نا، نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ جب بھی میں عورت بنتا ہوں وہ جھٹ سے اماں بی کو بلا لاتا ہے، اور اماں بی بھلا کہاں برداشت کر سکتی ہیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا عاشقوں کی نگاہوں کا مرکز بنے، لہذا ان کی جوتیاں تڑا تڑ میری کھوپڑی پر بجنے لگتی ہیں اور نسوانیت غائب۔ واقعی لوگ درست کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، ورنہ مرد بیچارے کو تو یا صرف شوہری کرنی آتی ہے یا عاشقی، کم از کم دشمنی نہیں کر سکتے۔ عمران کی زبان آہستہ آہستہ رواں ہوتی جا رہی تھی۔ عمران صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا صرف تصور میں یہ سب کچھ سوچ رہے ہیں، یا؟ بلیک زیرو واقعی عمران کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ بھائی، تصور کی جوتیاں تو قابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن سچ کی تھیں، اور میری کھوپڑی ابھی تک شدید درد کر رہی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو کی آنکھیں اس قدر تیزی سے کانوں تک پھیلنے لگیں جیسے ابھی کانوں کو کراس کرتی ہوئی کھوپڑی کے عقب میں مل جائیں گی۔ اس کا سانس رک گیا تھا کہ کیا مطلب؟ کیا آپ عورت بن گئے تھے؟ بلیک زیرو اس طرح بولا جیسے گہرے کنویں کی تہ سے بول رہا ہو۔ اس کے چہرے کے عضلات پھڑپڑا رہے تھے، وہ شاید یقینی اور بے یقینی کی کیفیت سے لٹک رہا تھا۔ جی ہاں، بن گیا تھا۔ ویسے مجھے یقین ہے اگر تم دیکھتے تو رعب حسن سے اسی لمحے دھڑم سے گرتے اور روح F-16 کی طرح پرواز کر جاتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیا۔ عمران صاحب، اس قدر سنجیدگی سے مذاق نہ کیا کریں کہ میں اسے سچ سمجھنے پر مجبور ہو جاؤں۔ ویسے آپ کے ذہن میں یہ نادر خیال آیا کیسے؟ ڈرامہ واقعی انتہائی دلچسپ ہو سکتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے اس ڈرامے کا خیال آپ کو اس وقت آیا ہوگا جب آپ سو کر اٹھے اور آپ نے زنانہ نائٹی اپنے جسم پر دیکھی، چہرے پر میک اپ دیکھا ہوگا۔ میں نے صبح فون کیا تھا، تب بھی آپ نے اسی طرح نسوانی انداز میں جواب دیا تھا کہ مجبوراً مجھے فون رکھنا پڑا تھا، کیونکہ میں لاکھ کوشش بھی کروں تب بھی آپ کو باز نہیں کر سکتا تھا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے تم نے فون کیا تھا اور اس پرنسپل اور غیر ملکیوں کے بارے میں رپورٹ دی تھی، لیکن طاہر صاحب، میں مذاق نہیں کر رہا۔ تم بے شک اماں بی اور سریا کو فون کر کے تصدیق کر لو، عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ بلیک زیرو ایک بار پھر اسی یقین اور بے یقینی کی کیفیت کے درمیان جھول گیا تھا۔ کیا تمہاری نظروں سے ایسے کیس نہیں گزرے جن میں اچانک کوئی آدمی اپنے آپ کو کتا یا دوسرا کوئی جانور سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر اسی طرح بھونکتا ہے، اسی طرح چاروں ہاتھ پاؤں زمین پر ٹکا کر چلتا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں، لیکن یہ تو کسی ذہنی بیماری کا نتیجہ ہے۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا ایسی بیماری مصنوعی طور پر پیدا نہیں کی جا سکتی؟ عمران کا لہجہ اسی طرح سنجیدہ تھا، اور اب بلیک زیرو ایک بار پھر چونک پڑا۔ ہو سکتا ہے، لیکن بلیک زیرو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سنو طاہر، میرے ساتھ واقعی ایسا ہی ہوا ہے۔ 2 غیر ملکی اچانک میرے فلیٹ میں آئے، جب میں ان سے ایک سے مصافحہ کرنے لگا تو میری ہتھیلی پر اس طرح چبھن ہوئی جیسے کوئی کیڑا ڈنک مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریک ہوتا گیا، بالکل اس طرح جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں واقعی اپنے آپ کو عورت سمجھ رہا تھا۔ میں نے ڈریسنگ روم سے زنانہ لباس نکال کر پہنا، میک اپ کیا،
جولری پہنی اور میں باہر آ گیا۔ میں اس وقت 100% اپنے آپ کو عورت سمجھ رہا تھا اور مجھے اس روپ میں بے حد لطف آ رہا تھا۔ ایک نامعلوم سی راحت محسوس ہو رہی تھی، جیسے یہ سب کچھ قدرتی اور نارمل ہو۔ صرف کھوپڑی کے ایک حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس نسوانی میک اپ اور نائٹی والے معاملے میں اماں بھی کو سلیمان بتا چکا تھا۔ اس وقت تو میں نے مذاق میں سلیمان کو پٹوا دیا اور اماں بھی کے قول کے مطابق مجھ پر کسی پری کا سایہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت جب سلیمان نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ ایک بار پھر اماں بھی کی طرف دوڑا، کیونکہ وہ بھی اماں بھی کی طرح جن بھوتوں اور پریوں سایوں پر مکمل اعتماد کرتا ہے۔ اس بار اماں بی کے ساتھ ثریا آئی اور پھر اماں بی نے غصے اور جلال میں میری کھوپڑی پر اس قدر قوت اور تیزی سے جوتیاں برسائیں کہ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ لیکن پھر جب ہوش میں آیا تو وہ نسوانیت والا تاثر یکسر ختم ہو چکا تھا۔ میں دوبارہ مرد بن چکا تھا، البتہ میرے جسم پر وہی زنانہ لباس تھا۔ میں دوڑ کر ڈریسنگ روم میں گیا اور اس لباس، میک اپ اور جولری سے پیچھا چھڑایا۔ پھر بڑی مشکلوں سے میں نے اماں بی اور ثریا کو سمجھا بجھا کر اور ٹال مٹور کر کے واپس بھجوا دیا۔ لیکن تم خود سوچ سکتے ہو کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے ذہن میں فوراً اس بیماری کا خیال آیا اور میں وہاں سے نکل کر ایک ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ کے پاس پہنچا۔ وہ اس فیلڈ کا واقعی نامور اسپیشلسٹ ہے۔ اس سے جب میں نے تفصیل سے ڈسکس کی اور اس نے میرے ذہن کی مخصوص ایکس رے لیے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے ذہن کے ان خلیات میں باہر سے گڑبڑ کی گئی ہے۔ وقتی طور پر اماں بی کی جوتیوں کے طفیل یہ گڑبڑ درست ہو گئی ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ڈاکٹر کے بقول یہ بیماری قطعی لا علاج ہے، صرف وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، مستقل نہیں۔ اور جہاں تک میں نے ذہنی بیماریوں اور ان کے خلیات اور ان کے کام کرنے کے بارے میں پڑھا ہے، صورتحال واقعی ایسی ہے کہ ذہن کے خصوصی ایکس رے سے جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق چوتھے بطن کے دوسرے ہاف کے ان خلیوں کو جو انسان کے جنس کی تمیز سکھاتے ہیں ان کو اس طرح اپسیٹ کیا گیا ہے کہ وہ خلیات جن کی زیادتی کی وجہ سے مرد اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے وہ معطل ہو گئے ہیں، اور وہ خلیات جنہیں عام طور پر میں نسوانی خلیات کہا جاتا ہے تیزی سے بڑھنے لگے۔ اس طرح میں اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگا، لیکن نہ جانے اماں بی کی کون سی جوتی عین اس جگہ پر اس انداز سے لگی کہ وہ مردانہ خلیات جو معطل ہو گئے تھے حرکت میں آ گئے۔ اس طرح صورتحال اپنی اصل حالت میں آئی، لیکن یہ صورتحال عارضی بھی ہو سکتی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن مرد کے ذہن میں نسوانی خلیات کی موجودگی کا کیا مطلب ہوا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ واقعی تمہارا دانش منزل پر مکمل قبضہ ہو گیا ہے، اس لیے ہماری دانش نے منزل خالی کر دی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بری طرح جھنپ گیا۔ ہر انسان کے اندر نہ صرف مردانہ اور زنانہ خلیات ہوتے ہیں بلکہ جسم میں بھی مردانہ اور زنانہ ہارمون موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ مرد کے جسم میں مردانہ ہارمون زیادہ اور طاقتور ہوتے ہیں اور زنانہ ہارمونز کم اور کمزور ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے جسم میں زنانہ ہارمون زیادہ اور طاقتور ہوتے ہیں اور مردانہ ہارمون کم اور کمزور ہوتے ہیں۔ انہی ہارمونز کی کمی اور زیادتی اور طاقت اور کمزوری کی بنا پر انسانی جسم کی ساخت بنتی ہے، وہ مرد بن جاتا ہے یا عورت۔ اسی طرح انسانی ذہن میں بھی ایسے خلیات موجود ہوتے ہیں جنہیں عام الفاظ میں مردانہ اور زنانہ کہا جاتا ہے۔ مرد کے ذہن میں ان زنانہ خلیات کی موجودگی کی وجہ سے مرد عورت کو پسند کرتا ہے، اسی طرح عورت کے ذہن میں مردانہ خلیات کی موجودگی کی وجہ سے مرد کو پسند کرتی ہے، اور وہ دونوں جنسیں ایک دوسرے میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرد اس کے باوجود کہ وہ مرد ہوتے ہیں نسوانیت ان میں زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح بعض عورتیں باوجود عورتیں ہونے کے مرد لگتی ہیں، اور یہ جو تیسری جنس ہوتی ہے مختصراً ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں دونوں ہارمونز ہی طاقتور ہوتے ہیں، اس طرح وہ بیچارے نہ مرد رہ جاتے ہیں اور نہ عورت۔ اب بات سمجھ میں آئی، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے کسی کن ذہن طالب علم کو بڑی مشکل سے کوئی دقیق مسئلہ سمجھ آیا ہو۔ لیکن اگر یہ کام ان غیر ملکیوں نے کیا ہے تو ان کا مقصد، بلیک زیرو نے کہا، شاید وہ مجھے عورت بنا کر شادی کا پیغام دینا چاہتے ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا،
اور بلیک زیرو ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ اس بات کو مذاق میں لے رہے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی سیریس مسئلہ ہے۔ اگر واقعی آپ مستقل طور پر اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگے تو پھر یقیناً آپ کی وہ کارکردگی اس ذہنی بیماری کی وجہ سے نہیں رہے گی جو رہنی چاہیے۔ پہلے آپ کے ساتھ وہ نسوانی نائٹی اور میک اپ والی حرکت ہوئی، اس کا بھی کوئی مقصد اور نتیجہ سامنے نہیں آیا، اب یہ حرکت ہوئی ہے۔ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، پہلے میں سنجیدہ تھا تو تم کہہ رہے تھے کہ کیوں سنجیدہ ہوں، اب خود ہی کہہ رہے ہو کہ مسئلہ سنجیدہ ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے پہلے والا واقعہ اس لیے پیش آیا ہو کہ وہ اس حلیے میں میری تصویر دیکھنا چاہتے ہوں کہ میں عورت بن کر کیسا لگوں گا، اور جب انہیں تصویر پسند آئی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ عورت بنا ڈالا۔ ویسے میں نے فلیٹ سے نکلنے سے پہلے جولیا کو ان غیر ملکیوں کی تلاش کے لیے کہہ دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عجیب حیرت انگیز مشن ہے، میرا تو واقعی دماغ معوف ہو کر رہ گیا ہے، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں موت نظر آنے لگ جائے تو بخار فوراً قبول کر لینا چاہیے، اس لیے معوف ہونے سے تو بہتر ہے کہ تم بھی عورت بن جاؤ۔ چلو معوف ہونے سے تو بچ جاؤ گے، آخر دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں عورتیں ہیں، ان میں سے اگر ایک دو کا اضافہ ہو جائے گا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو پھر ہنس پڑا۔ اگر ایسا ہے تو پھر جولیا کو مرد بنا دیتے ہیں اور باقی سارے عورتیں بن جائیں گے تاکہ توازن برقرار رہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب ہوا کہ پہلے ایک انار اور 100 بیمار والا مسئلہ تھا، تو اب ایک بیمار اور 100 انار والی بات بن جائے گی۔ ٹیم سیکرٹ سروس کی تو نہ رہے گی، البتہ مسٹر جولیا کا حرم ضرور آباد ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے اسے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران کا لہجہ سرد تھا۔ باس، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر ان غیر ملکیوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ ان کے علاوہ باقی ممبرز اپنے فلیٹوں سے غائب ہیں، اور میں نے ان سب کے فلیٹس پر جا کر خود چیک کیا ہے، وہ گزشتہ 3-4 روز سے کہیں گئے ہوئے ہیں اور اکٹھے گئے ہیں، کیونکہ چوہان کے ایک ہمسایہ لڑکے نے مجھے بتایا ہے کہ چوہان صاحب کے دوست یہاں آئے اور پھر وہ ایک جیپ میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اب چیکنگ کے بعد میں رپورٹ دے رہی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ باقی ممبر سے معلوم کیا، شاید کسی کو بتا کر گئے ہوں، عمران نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یس باس، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں سے معلوم کیا ہے، لیکن کسی کو ان کے جانے کا علم نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اب جب وہ واپس آئیں مجھے اطلاع دینا، عمران نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ سارے اکٹھے کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان چاروں میں گہری دوستی ہے، آج کل فراغت ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کہیں پکنک وغیرہ منانے گئے ہوں، لیکن انہیں دارالحکومت سے باہر جاتے ہوئے اطلاع ضرور دینا چاہیے تھی، ہمیں نہیں تو کم از کم جولیا کو تو اطلاع دیتے۔ اب ذرا واپس آئیں تو اچھی طرح سرگزشت کر دینا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں ذرا لائبریری جا رہا ہوں تاکہ ذہنی بیماری کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کر لوں، اگر ان غیر ملکیوں کے بارے میں کوئی اطلاع آئے تو مجھے بتا دینا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوستوں، عمران سیریز کا ناول بار کی بائے مظہر کلیم ابھی جاری ہے۔